شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجاہز، یہ تیسرا مذہب ہے. جاہز وہ آدمی ہے جو جمہور کی مخالفت کرتے ہیں دو جگہوں پہ. ایک اس میں کہ جمہور نے کلام خبری کو منحصر مانا تھا صادق و کاذب میں، اور جاہز انکار کرتا ہے انحصار خبر سے صادق و کاذب میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کلام ایسا بھی ہے جو کہ نہ صادق ہے نہ کاذب. یہ پہلے اختلاف. اور دوسرا اختلاف کرتا ہے صدق اور کذب کی تاریخ میں. اکثر نے کہا تھا صدق مطابقت کلام للخارج، اور نظام نے کہا تھا مطابقت کلام للاعتقاد، اور جاہز کہتے ہیں مطابقت کلام خارج کے ساتھ اور اعتقاد بھی ہوگا اس مطابقت پر. پہلے اختلاف بیان کرتا ہے جاہز نے انکار کیا انحصار خبر سے صدق و کذب میں اور واسطہ ثابت کیا ہے. یہ پہلے اختلاف ہے. دوسرا اختلاف کہ جمہور نے جو تعریف صدق و کذب کی اس کے خلاف کرتا ہے، اور وزعما اس نے دعویٰ کیا ہے کہ صدق خبر مطابقت خبر للواقع خارج کے ساتھ مع الاعتقاد بانہ مطابق، اور اس مطابقت پر اعتقاد بھی ہو. اللہ واحد، یہ مطابق ہے خارج کے ساتھ. کلام میں بھی اللہ موصوف ہے وحدت کے ساتھ، اور خارج میں بھی اللہ موصوف بالوحدت ہے، تو یہ مطابق ہے خارج کے ساتھ. اور متکلم بھی اشاعت و توحید و سنہ ہے، اس کے اعتقاد بھی ہے اتصاف اللہ کا وحدت کے ساتھ، تو یہ صادق ہے. اور اگر کلام مطابق ہے واقعہ کے ساتھ لیکن اعتقاد ہے کہ یہ مطابق نہیں ہے، جیسے پھر بگاڑا کہے اللہ واحد، تو کلام میں اللہ متصف بالتوحید ہے اور خارج میں بھی متصف بالتوحید ہے، لیکن پھر بگاڑا کا عقیدہ شرک کا ہے، تو مجھے صاحب اعتقاد مطابقت پر نہیں ہے، تو یہ نہ صادق ہے کاذب اس لیے نہیں ہے کہ وہاں نفس مطابقت مال خارج ہے، اور صادق اس لیے نہیں ہے کہ اعتقاد اس مطابقت پر نہیں. وکذب الخبر اور کذب خبر عدم مطابقت کلام کا ہے للواقع خارج کے ساتھ معه، یعنی اعتقاد ہوگا انه غیر مطابق. ٹھیک ہے. یہاں کل صورتیں کتنی ہیں؟ 6. کلام جب مطابق ہو واقع کے ساتھ تو یا اعتقاد مطابقت پر ہوگا، یا اعتقاد عدم مطابقت کا ہوگا، یا صرف اعتقاد نہیں ہوگا. کتنے ہوگا؟ اس ایک صورت میں وہ صادق ہے اور ان دو صورتوں میں. اور جب کلام مطابق نہیں ہے واقعہ کے ساتھ تو ان کی 3 صورتیں ہیں، یا اعتقاد عدم مطابقت کا ہوگا، یا اعتقاد مطابقت کا ہوگا، یا صرف اعتقاد نہیں ہوگا. وہ ایک صادق ہے کاذب ہے. وہ کون سا؟ کہ مطابق نہ ہو اور اعتقاد بھی ہو عدم مطابقت پر، اور یہ دو کہ مطابق نہیں ہے خارج کے ساتھ لیکن اعتقاد مطابقت کی، یہ اعتقاد نہیں ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 6. اس میں ایک صادق ہے، ایک کاذب ہے، اور 4 نہ صادق ہے نہ کاذب. 2 واسطے ہے جانب صدق میں، 2 واسطے ہے جانب، اس لیے کہتے ہیں وغیرہما، اور علاوہ ان 2 قسمیں کی وہ علاوہ 4 ہے. ایک کہ کلام مطابق ہے خارج کے ساتھ لیکن اعتقاد عدم مطابقت کا ہے. اللہ واحد مطابق ہے خارج کے ساتھ، ہاں، لیکن اعتقاد عدم مطابقت کا. متکلم مشرک ہے، وہ کہتے یہ مطابق نہیں ہے.
یا بدون الاعتقاد، صرف اعتقاد نہیں، دو ہو گئے. اچھا، او عدم مطابقت واقعے کے ساتھ، اللہ متعدد علیہ باللہ، یہ غیر مطابق ہے واقعہ کے ساتھ، اور اعتقاد مطابقت کا ایک یا صرف اعتقاد نہیں ہے. یہ چار صورت ہے. لیس بصدق ولا کذب. بات سمجھ میں آ؟ اب سنو، اکثر علماء کی نزدیک صدق ایک مطابقت مع الخارج کا نام، اس میں ایک مطابقت ہے، اور نظام کی نزدیک صدق ایک مطابقت ہے اعتقاد کی، اس میں ایک آیا. اور نظام کی نزدیک دو مطابقتیں ہیں، ایک مطابقت کلام کا مع خارج اور دوسرا اعتقاد مطابقت کا. تو گویا کہ کلام مطابق ہوگا واقعہ کی بھی، اور تو یہ ڈبل ہوا اور وہ سنگل تھا، اور سنگل جز ہوتا ہے. تو جہاں صادق ہوگا عند النظام وہ صادق عند اکثر و عند النظام ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو صادق عند الجمہور و عند النظام ہو وہ صادق عند الجاہز ہو. صدق فقط واقعے کے ساتھ، یہ صادق ہے جمہور کے نزدیک. صدق فقط اعتقاد کے ساتھ، یہ صادق ہے عند النظام، لیکن صادق عند جاہز نہیں ہے، کیونکہ یہاں دو مطابقت شرط ہے. تو ہر صدق عند النظام وہ صدق عند الاکثر، ہر صدق عند الجاہز وہ صدق عند الاکثر والنظام ہے، لیکن ہر صدق جو اکثر و نظام کے نزدیک ہے وہ جاہز کے نزدیک نہیں. پس ہر ایک صدق و کذب میں سے بتفسیر الجاہز اخص منہ، اس صدق و کذب سے بالتفسیرین سابقین. کیوں؟ لأنہ اعتبرا، جاہز نے معتبر کیا، شرط کیا صدق میں مطابقت واقعی کے ساتھ بھی اور مطابقت اعتقاد جمیعاً دونوں کے ساتھ، اور کذب میں عدم مطابقت واقع و اعتقاد کے ساتھ جمیعاً. اس پر اعتراض ہے کہ جاہز نے تو یہ نہیں کہا کہ صدق مطابقت کلام کا ہے مع الواقعہ و مع الاعتقاد، بلکہ یہ کہا صدق مطابقت ہے مع الواقعہ اور اعتقاد مطابقت پر. تو کہتے ہیں اعتقاد مطابقت پر تب ہوگا کہ اعتقاد اور واقعہ دونوں برابر ہو. تو جب کلام مطابق واقعہ کے ساتھ ہوا تو مطابق کس کے ساتھ؟ اعتقاد کے ساتھ. بنا اس پر کہ اعتقاد مطابقت کلام کا مع الواقعہ مستلزم ہے مطابقت کلام کو الاعتقاد، کیونکہ موافق ہے واقعہ اور اعتقاد. وکذا کی طرح اعتقاد عدم مطابقت کا یہ مستلزم ہے عدم مطابقت کلام کو الاعتقاد، جبکہ جب عدم مطابقت میں واقعہ ہے اور اعتقاد و عدم مطابقت کا، تو کلام جیسی مطابق نہیں ہے واقعہ کے تو مطابق نہیں ہے اعتقاد کی. تو یہاں دو شرطیں ہو گئی، ایک مطابقت مع الواقعہ، ایک مطابقت مع وقد اختصر او اختصار کیا دیا تفسیرین سابقین میں یا واقعی پر جیسے اکثر یا اعتقاد پر جیسے نظام. ٹھیک ہے، بدلیل. دعویٰ اول جاہز کا کیا تھا کہ کلام خبری منحصر نہیں ہے کذب ہے، بلکہ ایسا کلام خبری بھی ہے جو کہ نہ صادق ہے. اس نے دلیل پیش کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ہجرت تک 13 سال دعوت و تبلیغ، 13 سال کی دعوت و تبلیغ کو اہل لسان اہل مکہ نے منحصر کیا دو چیزوں میں کہ افطرا علی اللہ کذبا، یہ جھوٹ ہے، ام بھی جنہ، ام بھی جنہ کا معنی کیا ہے؟ ام اخبر حال الجنون. بس یہ دو خلاصے. اب یہ جو ام اخبر حال الجنون یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاذب ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں ام آیا ہے اور ام کا ما قبل ما بعد کا ضد ہوتا ہے، اور یہاں ضد نہیں ہے، وہاں بھی کذب ہے اور یہاں بھی. اس کا معنی یہ افطر علی اللہ کذبا ام کذبا، پھر تو ام بین الزیدین نہیں آیا. تو اخبر حال الجنہ سے مراد ام کذبا نہیں ہے.
اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد صادقہ ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضور کی صداقت کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو اخبر حال الجنہ یہ کلام خبری ہے، نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے۔ اور یہ کس نے مانا؟ اہل لسان نے۔ جب اہل لسان کے نزدیک ایک کلام خبری ایسا ہے جو نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے، ہم کیوں انکار کریں؟ لہذا کلام خبری منحصر نہیں ہے صادق کاذب میں، بلکہ واسطہ ہے۔ افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، خود کہتے ہیں لأن الکفار، تمام اہل مکہ حسروا، انہوں نے بھن کیے اخبار نبی علیہ السلام، حضور نے جو اخبارات دیے تھے بالحشر والنشر کہ تم قبروں سے جمع کی جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، جیسے اس پر دلیل ہے اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ پھر بھی اللہ تمہیں نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ ان اخبارات کو منحصر کیا فی الافتراء، یہ معنی ہے افترا اللہ کذبا، اور فی الاخبار حال الجنہ یہ معنی ہے انبی علی سبیل منع الخلوہ۔ اس کا معنی یہ کہ ان دو میں خلوہ منع نہیں ہے کہ حضور کا کلام و افتراء سے بھی خالی ہو، اخبار حال الجنہ سے بھی خالی ہو، اور جمع ممتنع نہیں ہے، ہو سکتا ہے کذب بھی ہو اور اخبار بھی ہو۔ اور شک نہیں ہے کہ ان المراد بالثانی، کہ مراد ثانی کے ساتھ، ثانی کون ہے؟ اب ثانی سے خلخالی نے مراد لیا ہے ام بھی جنہ کا لفظ، ام علامہ کہتے ہیں اس سے مراد ام بھی جنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ام بھی جنہ میں ام استفہامیہ ہے، اور استفہام من قبیل خبر ہے یا انشاء ہے؟ انشاء ہے، تو اگر انشاء صادق اور کاذب نہ ہو تو نہ صحیح، ہم نے تو کلام خبری کو منظر کیا ہے، تو ثانی سے مراد ام بھی جنہ نہیں ہے، اس کا مضمون ہے یعنی اخبار علی الجنہ، نہ یہ قول علامہ بھی جنہ علامہ سبق فی وہم خلخالی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مراد اخبار علی الجنہ سے غیر الکذب، غیر کیوں؟ کذب تو اس کا زید ہے، افترا علی اللہ کذب ام بھی جنہ، تو ام تو بین الزیدین آتا ہے۔ اب اگر ام بھی جنہ سے مراد ام کا ذبح ہو تو ما بعد بھی کذب ہے، ما قبل بھی کذب ہے، تو کذب کا قسیم تو نہیں ہے۔ لأنه قسیمہ اے لأن ثانی اخبار حال الجنہ، زد کذب کا ازل معنی اکذب ام اخبار حال الجنہ، اور قسیم شے کا واجب ہے کہ سے غیر وغیر صدق، اور ام بھی جنہ یعنی اخبار حال الجنون سے غیر ہے صدق کا، لأنہم لم یعتقدوا، کیونکہ وہ اس کے معتقد نہیں تھے، اس کے ٹھیک ہے۔ یہاں متن پر ایک چھوٹا سا اعتراض تھا، میں نے تلخیص میں اشارہ کیا تھا کہ یہ مختصر میں آئے گا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کا یہاں ایک دعویٰ ہے وغیر الصدق، کہ اخبار حال الجنہ صدق نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور ایک دلیل ہے لم یعتقدوا، لم، تو اس پر اعتراض ہے کہ دلیل مطابق نہیں ہے مدعا کے ساتھ۔ کیوں؟ مدعا میں جو غیر نفی ہے وہ کس پر داخل ہے؟ صدق پر، اور دلیل میں جو لم ہے وہ صدق پر داخل ہے یا اعتقاد پر داخل ہے؟ تو دلیل مطابق نہیں، دلیل سے معلوم ہوا یہ نہیں رکھتی تھی اعتقاد صدق پر، اور عدم اعتقاد صدق کا مستلزم نہیں ہے عدم صدق کو، تو آپ کیسے لم یعتقد الصدق کا دلیل بناتے ہو عدم صدق پر؟ بات سمجھ میں؟ یہ کہو لأنہم لم یصدقوا، جیسے غیر الصدق میں غیر نافیہ داخل ہے صدق پر، تو دلیل میں بھی لم داخل کرو کس کے پر؟ صدق پر، لأنہم لم یصدقوا، اور اس نے لم تصدیق پر داخل کیا ہے یا اعتقادی تصدیق پر؟ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے یار یہ ذرا مدعا کو مستلزم میں طویل، آپ جس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں، اور جس کا ارادہ کرتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں، اور جس چیز کا اعتقاد نہیں اس کا، اور جس کا ارادہ نہیں اس کو مانتی نہیں، تو یہاں عدم اعتقاد دلیل ہے عدم صدق پر نہیں، عدم ارادہ صدق پر، اور عدم ارادہ صدق کا دلیل ہے عدم صدق پر، تو عدم اعتقاد دلیل عدم صدق پر ہوا بذات یا بواسطہ عدم ارادہ؟ ہاں، تو دلیل مستلزم ہوا کہ اس کو دعویٰ کو، یہ معنی ہے
لأن الكفار لم يعتقدوا صدقا. یہ تو وہ ترجمہ ہے دلیل متن کا. اور جب وہ معتقد صدق کا نہیں تھے فلا يريدون في هذا المقام صدقا. اب عدم صدق کو دلیل بنایا. عدم اعتقاد کو دلیل بنایا عدم صدق پر یا عدم ارادہ صدق پر؟ ہاں اچھا جی. فلا یریدون انہوں نے ارادہ نہیں کیا اس مقام میں اس صدق کا جو بعید بمراحل عن اعتقادہم. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی علامہ کہتے ہیں ولو قال اگر ماتین دلیل میں کہتا لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ لکان اظہر. یہ دلیل اظہر ہوتی کیونکہ دعویٰ میں بھی غیر و نفی داخل ہے صدق پر اور اس میں بھی عدم داخل ہے. کس کی پر؟ صدق پر. سنتے ہو بس. یہ تو درمیان میں شوشہ تھا اس کو نکال. اب اصل تقریر کی طرف لوٹتا ہے. جاہز کہتے ہیں ام بھی ہی جنہ سے مراد ام کذب بھی نہیں ہے کیونکہ کذب قسیم ہے اور ام صدقہ بھی نہیں ہے. حضور کی صداقت کے وہ قائل نہیں تھے. اب اخبار حال الجنہ کلام خبری ہے نہ صادق ہے اور اہل لسانوں نے یہ واسطہ نکالا تو ہم کیوں واسطہ سے انکار کریں. فمرادهم مراد آل مکہ کا بکونہ خبر اہل الجنہ غیر صدق کا ہے اور غیر کذب کا ہے. وہ عقلاء تھے اہل لسان تھے عارف کی لغت تھی. پس واجب ہوا کہ خبر میں ما ایسا کلام خبری ہے لیس بصادق ولا کاذب حتی یکون ھذا حتی کہ اخبار حال الجنہ من ہو اسی واسطہ سے ہو بزعمہما. بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات ختم. جواب بعد میں. یا علامہ پھر اس معترض کی طرف لوٹ. معترض نے کیا تھا کہ دلیل مطابق نہیں ہے کیونکہ مدعا میں غیر و نفی کس پر داخل ہے؟ صدق پر. اور دلیل میں لم نفی کس پر داخل ہے؟ اعتقادی صدق پر. تو علامہ کہتے ہیں میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے بعد معترض کو لب کشائی کا حق نہیں ہے. کیوں؟ میں نے عدم اعتقادی صدق کو دلیل عدم صدق پر نہیں بنایا بلکہ عدم اعتقادی صدق کو دلیل بنایا عدم ارادہ صدق پر. اور عدم ارادہ صدق کا دلیل ہے عدم صدق پر. تو عدم اعتقادی صدق دلیل عدم صدق کا ہوا بذات یا بالواسطہ. والا حاضر میری ترجمہ کے مطابق متوجہ نہیں ہے وہ اعتراض کہ لازم نہیں ہے عدم اعتقادی صدق کی جو دلیل ہے عدم صدق. اور یہ اعتراض اس لیے نہیں ہے لأنہ ماتن نے لم یجعلہ عدم اعتقادی صدق کو نہیں بنائے دلیل عدم صدق پر بلکہ عدم اعتقادی صدق کو دلیل بنایا علی عدم ارادت صدق. فلتتأملی. بات سمجھ میں آ گئی. ورد حاضر استدلال. جواب تو آپ کے ذہن میں ہے تو مزید بے ادبی ہے. ٹھیک ہے لیکن چلو تبرکن سے جواب یہ دیا کہ انبیاء جنہ سے نظام نے کہا کہ اس سے صدق بھی مراد نہیں ہے کیونکہ اس کے وہ قائل نہیں ہے اور کذب بھی نہیں ہے کیونکہ کذب اس کے مقابل میں آیا. ٹھیک ہے. تو مصنف جواب دیتا ہے لیکن جواب سے پہلے سمجھو کہ کذب کی دو قسم ہیں. ایک کذب عن عمدن کہ ارادتاً جھوٹ بولا جائے اس کا نام افتراء ہے. اور ایک کذب ہے لا عن عمدن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار حال الجنون. تو کذب مقسم ہوا اور افتراء ایک قسم ہے اور اخبار حال الجنون اور اقسام جتنی بھی ہو وہ مقسم میں داخل ہوتے ہیں. جب داخل ہو گئے تو یہ دونوں کذب مطلق میں داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو یہ واسطہ بنا یا کذب میں داخل ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں ام سے پہلے جو ہے وہ قسیم بھی ہے. کیوں؟ وہ اس سے مراد کون سا کذب ہے؟ عن عمدین. اور مباد میں کون سا کذب ہے؟ لا عن عمدین. تو ام بین القسیمین بھی آیا. تو افطرا سے مراد کذب مطلقہ نہیں یا کذب عن عمدین اور اخبار عن اہل جنون سے لا عن عمدین. اور یہ دونوں اقسام کذب مطلق تھے اور اقسام مقسم میں داخل ہوتے تو یہ دونوں کذب میں داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو واسطہ کہاں لازم ہے؟
رہا یہ کہ اب بین الزیدین آتا ہے تو بین الزیدین بھی آیا. اب سے پہلی کذب ہے لا عن عمد جس کو افتراء کہتے ہیں, اور کذب کے بعد کذب ہے. کون سا کذب ہے؟ لا عن عمد. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى کہ معنی انبیج نہ کا یہ ہے کہ ام لم یفتر. تو اس معنی کیا ہوا؟ افترا ام لم یفتر. اچھا جی. فعبر عنہ تعبیر کی گئی عدم افتراء سے بالجنہ کیونکہ مجنون لا افتراء له وہ افتراء نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ لأنه افتراء کذب عن عمد او عمد مجنون کا نہیں ہے. نفسری اخبار حال الجنہ یہ قسیم کذب مطلق کا نہیں ہے کہ واسطہ آ جائے, بل لما بلکہ اس کذب عن عمد کا قسیم ہے اخص منہ جو کذب مطلق سے خاص ہے یعنی افتراء. تو یہ حصل ہوا خبر کاذب کا ان کی گمان میں دو نوعین میں, ایک کذب عن عمدین اور دوسرا کذب لا عن عمدین احوال الاسناد. ٹھیک, یہ پڑھنے کی کتاب. آپ بتائیں علامہ تفتزانی نے جو مختصرمانی لکھی اس نے تلخیص پڑھی تھی؟ نہیں, لیکن پڑھی بغیر اس نے اس کی شرح لکھی. تو آپ ہی ہے لیکن آپ دیکھتی نہیں. آپ نوے وقت دیکھتے ہیں تو کسی استاد سے پڑھتی نہیں ہے. تو اگر آپ تلخیص بھی پڑھتے کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو مدرسین کی تنخواہ کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. آپ کو محمل بنایا تو اس کو کہتے لو تنخواہ ان کو پڑھا. شیطان کی بڑے بڑے